اچھا پنجوتا صاحب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے سسٹم کے اندر رہ کے ریلیف لیا. میاں صاحب کے بہت سارے کیسز تھے, میاں صاحب کو بہت ساری مشکلات کا سامنا تھا, ناصر بٹ صاحب خود ملک نہیں آ سکتے تھے. آپ لوگ سسٹم سے باہر نکل کے ریلیف لینا چاہتے ہیں کیونکہ شاید آپ سمجھتے ہیں کہ آپ بہت لاڈلے ہیں. بہت شکریہ تر کاظمی صاحب, آپ نے موقع دیا. دیکھیں میں میاں صاحب کے حوالے سے تو ساری دنیا کو پتہ ہے کہ کیا انہوں نے کیا, کیسے وہ باہر چلے گئے. بات یہ ہے کہ رات کے قصے کی بات کی گئی ہے, تو سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ کیا بہنوں کا, وکلاء کا, ان کے افقاق کا, لیگل ایڈوائزرز کا عمران خان صاحب سے یا اسی طرح ان کی جو اہلیہ ہیں ان سے ملاقات کا حق ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ پریزن رول ہے اس کا 92 واضح کہتا ہے کہ کوئی بھی قیدی ہوگا, وہ تو سابق وزیر اعظم ہے, کوئی بھی قیدی ہوگا تو اس سے یہ لوگ جا کر مل سکتے ہیں جن کا میں نے نام لیا. اچھا, عمران خان کی سیاسی گفتگو کے اوپر پابندی کا بہانہ بناتے ہیں. جو ان کی اہلیہ ہیں ان سے بھی ملاقات نہیں کروائی, جیسے خان صاحب آئسولیشن کے اندر ہیں ایسے ہی وہ بھی آئسولیشن کے اندر ہیں. ان کی طرف سے تو نہ کوئی بیان آتا ہے سیاسی, نہ کوئی اور چیز آتی ہے, نہ کوئی قوم کے نام کوئی ان کا ٹویٹ آتا ہے, نہ ان کی فیملی آ کر باہر کوئی بات کرتی ہے, ان کی بھابھی جاتی ہیں, ان کے بچے جاتے ہیں. تو ان کا جو جواز ہے نا کہ گفتگو والا معاملہ وہ ہم مسترد کرتے ہیں. وہ ایک جھوٹا ایک پراپوگنڈا ہے, یہ ایک وہ جواز بنانے کی کوشش کرتے ہیں. دوسری چیز آپ یہ دیکھیں کہ کیا پریزن رول جس کی شک کا یہ حوالہ دیتے ہیں 265 کیا وہ جائز ہے سیاسی گفتگو کے اوپر پابندی؟ تو اس کے اگر آپ تاریخ کے اندر جائیں تو پریزن رول جو 1978 کے اندر یہ شک ڈالی تھی, یہ اس وقت ضیاء الحق نے ڈالی تھی جو ڈکٹیٹر تھا. کیا یہ ڈکٹیٹر کی طرف سے جو شک ڈالی گئی ہے آئین کے آرٹیکل 17 اور 19 کے خلاف اس سے متصادم کرتے ہوئے یہ جو ڈالی گئی ہے اس کو کیا یہ سپورٹ کرتے ہیں؟ نمبر 1. اسلام آباد ہائی کورٹ نے جب یہ معاملہ ٹیک اپ کیا تو وہاں انہوں نے کہا کہ یہ آئین کی جو آرٹیکل 17 ہے اور 19 ہے اس کے یہ بالکل خلاف ہے, اس سے برعکس ہے, تو لہٰذا یہ شک برقرار نہیں رہ سکتی. انہوں نے پھر کیا کیا کہ 3 ممبر بینچ کے سامنے یہ معاملہ لے کر گئے, 3 ممبر بینچ نے اس کے اوپر فیصلہ دیا کہ اس شک کو بحال رکھا جائے. تو سیاسی گفتگو کے اوپر پابندی جو ہے نہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی پابندی نہیں ہے, آپ جب ملاقات کا ٹائم ہے اس وقت جائیں, آپ رات کو وہاں پہ کیوں جا کے بیٹھ جاتے ہیں؟ دیکھیں یہ بالکل غلط بات کر رہے ہیں. یہ آپ دیکھیں تو عمران خان صاحب پچھلے کئی مہینوں سے میں ان سے ملنے کے لیے جاتا ہوں, نہیں ملنے دی جاتا, بہنیں جاتی ہیں, دیگر وکلاء جاتے ہیں, اسی طرح رفقا جاتے ہیں. اب کل بھی سارا دن ہم بیٹھے رہے, ہمیں کیا ضرورت تھی بیٹھنے کی, ہمیں کوئی شوق تو نہیں تھا کہ وہاں بیٹھے رہتے اگر ملاقات ہو جاتی. آپ رات کو وہاں پہ موجود تھے جب واٹر کینن کا استعمال؟ بالکل میں موجود تھا, میرے اوپر بھی استعمال کیا گیا, حالانکہ میں بھی وہاں پر گرا, چوٹ مجھے نہیں آئی لیکن ظاہری بات ہے وہاں گرا اور جو ہے وہ جسم کے اندر جو جب بندہ گرتا ہے ظاہری بات وہ درد وغیرہ ہوتے ہیں, بخار مجھے تھا, زکام تھا, گلا خراب ابھی بھی ہے. تو بات یہ ہے کہ رات کو جو انہوں نے کیا, ہم بیٹھے ہوئے تھے پرامن, بار بار ہم انہیں یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں ملوایا جائے. میں آپ کے سامنے تصویریں رکھ دیتا ہوں جس کے اندر کوئی ہم نے انتشار نہیں کیا, کوئی ہمارے پاس بندوق نہیں ہے, کوئی ہمارے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ہم حملہ کر رہے ہیں. ہم اپنا رائٹ مانگ رہے تھے, بہنیں کہہ رہی تھی کہ اپنے بھائی سے ملنا ہے. اچانک سے جب 2-2:30 بجے کا ٹائم ہوا, واٹر کینن سٹارٹ ہوا, اور پھر جس طرح بے دردی سے جیسے ہوتا ہے نا کہ کوئی اسرائیل آپریشن کر رہا ہو فلسطین کے اندر, اس طریقے سے اس نے واٹر کینن نے جب وہاں اس کو اشارہ دیا گیا کہ آپ استعمال کرو اور آگے بڑھو, تو انہوں نے ایک بڑا اس کا پریشر ہوتا ہے اور وہ مارنا شروع کر دیا, جس سے عمران خان کی بہنیں ایک دفعہ نہیں 2 بہنیں تو 3 دفعہ گری ہیں, کیونکہ وہ اٹھتی تھیں نیچے, سڑک جو ہے وہ تعمیر ہو رہی ہے, روڑے تھے, مٹی تھی, وہ ظاہری بات ہے چکنائی والی سڑک کی وجہ سے پانی جب گرتا ہے تو وہ کیچڑ ہوتا ہے, تو وہ پریشر بھی تھا, وہ بار بار گر رہی تھی. اسی طرح علیمہ آپا جو ہیں وہ گری ہیں, اور ہم وہاں سے تھوڑا سا آگے جا کر سائٹ پہ کھڑے ہوئے ہیں, ایک پلیس تھی کہ اب ادھر نہیں آئیں گے, وہاں پر ٹینکر جا کر پھر اس انہوں نے آپ کے خلاف بھرپور کارروائی کی دیکھیں. اس کے بعد ہم پیدل چلتے ہوئے ہم نے کہا کہ ہم گاڑیوں تک جاتے ہیں, کیونکہ ناکے سے یہ گاڑی بھی نہیں ہے, آپریشن کرنے کے باوجود گاڑی پاس نہیں لائے گی جہاں پر بہنیں کھڑی تھی. ہم نے کہا کہ ہم پیدل جاتے ہیں جہاں ناکے کے اوپر 1.5 کلومیٹر دور ہماری گاڑی دوپہر کی روکی تھی. تو وہ واٹر کینن ساتھ ساتھ چلتا رہا اور بار بار وہ پیچھے سے مار رہا تھا اور اینڈ تک مارتے رہ گئے. ان کو شرم آنی چاہیے, اگر کسی کی ماں بہن بیٹی کے اوپر اس طرح چلتی نا. آج پی ایم ایل این کے لوگ کہہ رہے ہیں جی کہ پانی تھا, کیا ہو گیا, یہ تو انقلاب لانا چاہتے ہیں. بھائی اپنی ماں بہن آپ کے اوپر جب چلے نا
تو ہم اوپر کہیں نا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو تکلیف ہوگی، لیکن ہمارا یہ ظرف نہیں ہے اسی ملک میں. ٹھیک ہے میں ذرا بیرسٹر صاحب کو شامل کروں. بیرسٹر صاحب اسی ملک میں ہم نے دیکھا کہ مریم بی بی کا دروازہ بھی ٹوٹا ان کو جس طریقے سے آپ دیکھیں مریم نواز صاحبہ وہ سیاسی تھی، ان کے اوپر کرپشن کے کیسز تھے، علیمہ خان کے اوپر کرپشن کے وہ 22 ملکات کے لیے، اور وہاں پیپلز پارٹی کی سندھ کے اندر حکومت تھی. وہاں جو جس پیچھے سے کرنل نے آرڈر دیا تھا اس کرنل کے ساتھ آ جا بیٹھے سندھ کے اندر تو ہماری حکومت ہی نہیں تھی جس ہوٹل کی یہ بات کرتے ہیں. چلے میں ذرا جی دیکھیں ایک تو یہ جب اپنی زبان میں شائستگی لوگ نہیں لاتے، پی ٹی آئی کا یہ پرابلم ہے بہت بڑا. ٹھیک ہے ہمارے ساتھ جو کچھ ہوا میں کہتا ہوں کہ کیا وہ ٹھیک تھا نہیں تھا، آج جو ہو رہا ہے ٹھیک ہے نہیں ہے، لیکن آپ کی جو طریقہ کار ہے جو آپ کا رویہ ہے، ابھی آپ نے کہا جی کہ یہ ماں بہن ہوتی کیا کرتی ہے، آپ نے تو ہمارے ساتھ وہ کیا، رات کو آپ نے بات کی دروازے توڑ دیے، آپ نے تو پیپلز پارٹی کے وہ زرداری صاحب کی بہن ہے ان کو آپ نے کیا کیا، ریال تالپور صاحب کو عید سے پہلے گرفتار کیا گیا، وہ لے کے وہاں سے ہاسپٹل سے اٹھا کے جیل میں جا کے پھینک دیا. بات یہ ہے کہ اب آپ جو کر رہے ہیں، آپ مجھے پتا ہے ڈیالہ جیل کے باہر آپ کیا کرنے جاتے ہیں؟ اچھا ملاقات کا ایک ٹائم ہوتا ہے نا، اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ میں آپ کو کیا کہہ رہا ہوں، انہوں نے یہی طریقہ رکھا ہوا ہے کہ وہاں چلے جاتے ہیں. نہیں آپ کا ہم ملنے کے لیے بیٹھے بھی نہیں، دیکھیں اب اچھا ٹائم ختم ہو گیا، پاکستان میں حق نہیں ہے. چلے میں بیرسٹر صاحب کو شامل کر لیں گے. جی جی کریں گے تو اسی طرح معاملہ چلتے رہیں گے. معاملہ اس سے زیادہ سخت ہوگا. اچھا کریں گے جب ہمارا وقت آئے گا نا پکڑ پکڑ کے. اچھا جو شروع ہے میں کہہ رہا ہوں کوئی رولا نہیں، 100 پرچے اور دے دے، پرچے کی بات ہی نہیں. میں بیرسٹر صاحب کہنے لگا ہوں کہ اس طرح رہیں گے تو پھر اڈیالہ جیل کے باہر بھی یہ نہیں آ سکتے. میں ذرا بیرسٹر صاحب کو شامل کروں. بیرسٹر صاحب اب آپ نے بھی رو رہے ہیں نا کہ روکے ہمیں. اچھا ابھی ذرا بیرسٹر صاحب کو شامل کر لینا. چلے میں آپ دونوں کو روک رہا ہوں، آپ میری نہیں سن رہے، ذرا میں بیرسٹر صاحب کے پاس چلا جاؤں پھر آپ کے پاس واپس. اچھا پنجوتا صاحب آپ پہ جو سب سے بڑا ایک کرٹیسزم یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک بڑی سیاست ہیں، چلے مان لیا، لیکن آپ دوسروں کے سیاسی وجود کو نہیں مانتے، اس کی نفی کرتے ہیں. اگر آپ ان کو نہیں مانیں گے تو آپ کا اپنا بھی سیاسی وجود پھر قائم نہیں رہ سکتا. دیکھیں مائنس کی بات ہو رہی تھی تو سب سے پہلے آپ دیکھیں تو اس وقت جو مائنس ہے نا وہ بیچارے نواز شریف صاحب ہیں. آپ جوید لطیف صاحب کو دیکھ لیں، ان کا بیان سن لیں کہ کم سے کم نواز شریف صاحب کو پورا سچ بولنے کی اجازت تو دے دیں. آدھا سچ انہوں نے کہا عمران خان پورے کے ساتھ نواز شریف کا آدھا سچ. تو بات یہ ہے کہ یہ تو بیچارے خود ان کے پاؤں ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، اور ظاہری بات ہے کہ اقتدار یا وہ ایک اپنے کیسز ختم کرانا اور کرسی اور اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے جو ان کے پیچھے مریم ہیں یا بلاول ہیں یا باقی ہیں کہ ان کا مستقبل آگے بن جائے، کیونکہ عمر کے خود تو اس حصے پہ پہنچ چکے ہیں، فارغ ہو چکی ہے سیاست، فارغ ہو چکی ہے ہر طرح سے، تو یہ اس کی تسلسل کے لیے ساری چیزیں کریں گے. ان کو کوئی فکر نہیں ہے پاکستان کی عوام کی. آج آپ دیکھ لیں چاہے ترمیمیں ہوں، چاہے ان کی کابینہ کی میٹنگیں ہوں، چاہے ان کی کوئی گفتگو ہو، اس کے اندر پاکستان کی عوام کو ڈیجیٹل دہشت گرد، پاکستان کی عوام کے اوپر پابندیاں لگانے کے حوالے سے، کبھی صحافیوں کے اوپر پابندیاں لگانے کے حوالے سے، پاکستان کی عوام کو ان کا موٹو صرف یہ ہے کہ غریب رہی نا، غریب کو ختم کرنا. جواب نہیں جو اتنی میں نے تمہید باندھی پاکستان کے اندر پاکستان کے اندر دیکھیں اگر آپ کی بات یہ سنتے تو آج اس پوزیشن میں ہوتے، آپ کے ساتھ بات یہ ہے. دیکھیں سسٹم کو ہم نہیں وہ سسٹم فالو کرنا جو آپ نے کیا، ہمیں سسٹم چاہیے رول آف لا، ہمیں چاہیے پاکستان کے اندر امن، ہمیں چاہیے پاکستان کی معیشت ٹھیک ہو، ہمیں چاہیے پاکستان کے اندر. تو یہی کہتے ہیں ہم امن چاہتے ہیں، معیشت کو بہتر کرنا چاہتے ہیں، ہمارے ساتھ بیٹھو بات کرو. جی آئی ایم ایف نے رپورٹ دی ہے جی کہ 5300 ارب روپے کی جو کرپشن انہوں نے کی ہے، آئی ایم ایف نے بتایا گورننس کے حوالے سے، آئی ایم ایف نے اس کے اندر ان کے جو کرتوت ہیں جو انہوں نے کیا ہے وہ سارا آیا ہے. آج تک آپ دیکھ لیں گندم سکینڈل ہو، چینی سکینڈل ہو یا دبئی لیز ہو، کوئی کام نہیں ہوگا، کیونکہ
इन्होंने अपनी जेबें बनानी है। इनका फोकस क्या होगा जी? तरमीमें करके लोगों की आवाज बंद करानी है, बस ये तसर, क्योंकि इन्हें पहले भी पता है कि वोट से तो आए नहीं है, नेक्स्ट भी ये वोट से नहीं। अच्छा, ये जो कॉन्फ्रेंस आप लोगों ने बुलाई है, कौमी कॉन्फ्रेंस, उसमें क्या पीपल्स पार्टी को और दीगर सियासी जमातों को जो इत्तेहादी नहीं है उनको भी दावत दी जाएगी? ब्रीफली जरा बताइएगा, फिर मैंने बैरिस्टर साहब कुछ है, नून लीग को तो नहीं, मे बी पीपल्स पार्टी की हद तक जो है वो बुरा है। नून लीग को भी क्या इतने भी बुरे नहीं है आप लोग, जो है हर चीज में कहते हैं नून लीग कुर्सी के साथ चिमट के बैठे हुए हैं। उनको क्या बोला? मैंने क्या बोला? मैं जरा इनको शामिल कर आउट हो चुके हैं और ये सिस्टम में आना भी नहीं चाहते। ठीक है। अच्छा, बैरिस्टर साहब से तो हम नहीं और कहते हैं कि कैदी को हम निकालेंगे। कैदी को जेल में जिस अदालत ने भेजा है उसी अदालत के पास आपको जाना पड़ेगा, और नहीं तो 5 साल बाद हम नहीं उस अदालत के पास जाएंगे जो और उसके अलावा आपको बेल दे दे, आपको बरी कर दे, डील करके। ठीक है, डील के रास्ते में। बैरिस्टर साहब